جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز ایک بریکنگ نیوز چلی کہ جی پاکستان نے نیو یارک میں بھارت کی جو خواہش تھی کہ وہ یو این سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بنے، پاکستان نے اس کو بالکل ناکام بنا دیا۔ اور جس طریقے سے اس نیوز کو پیش کیا گیا، اس میں پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح اس کو قرار دے دیا گیا۔ چلیے، میں اس سے تو انکار نہیں کرتا کہ پاکستان ہیز آلویز بین لیڈنگ دا ایفرٹ، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت چیزوں کو پرسپیکٹو میں رکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ جو بھی ہم بات کہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، کوئی آج کا اس سال کا معاملہ نہیں ہے۔ ہوا کیا ہے بنیادی طور پہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے 2 دہائیوں سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ ایک گروپ بنا ہے G4 جس میں بھارت، جاپان، برازیل اور جرمنی شامل ہیں۔ یہ 4 ممالک ایسے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ بھی P5 کی طرح جو دوسرے 5 مستقل ممبر ہیں یو این سیکیورٹی کونسل کے، تو یہ بھی ان کا بھی یہ حق ہے کہ یہ بھی یو این سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر ہوں۔ بھارت اپنی جو پاپولیشن ہے اس کی بات کرتا ہے کہ جی 1.4 بلین ہم لوگ ہیں اور ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ جرمنی اور جاپان کا یہ معاملہ ہے کہ جی ہم اتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور ون آف دا لارجسٹ کنٹریبیوٹنگ کنٹریز جو یو این کو سارا اگر یو این اس وقت کام کر رہا ہے تو ان کی کنٹریبیوشن سے کام کر رہا ہے فائنینشیل۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ 2 بھی یو این سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز ہوں۔ پھر برازیل کہتا ہے کہ جی ساؤتھ امریکہ میں تو کوئی ریپرزنٹیشن ہے ہی نہیں، تو اس لیے برازیل چونکہ سب سے بڑا ملک ہے تو اس کو ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ مختلف ریجنز ہیں جس میں بہت سے اختلافات ہیں۔ اس کے مقابلے میں یونائٹنگ فار کنسنسس ایک گروپ بنا ہوا ہے جو 2004 میں بنا تھا، اور یہ گروپ جو ہے اس میں تقریباً 50 ممالک ہیں، اور پاکستان از ون آف دا لیڈنگ کنٹریز اس ساری ایفرٹ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پچھلے 20 سال سے ہم جو G4 ہے ایک لحاظ سے ہم ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، اور اس گروپ میں بڑے امپورٹنٹ کنٹریز ہیں۔ مثال کے طور پر اٹلی ہے۔ اٹلی یورپ میں نہیں چاہتا کہ جرمنی ہو پرماننٹ ممبر ہو جائے، اور بھی کنٹریز ہیں لائک اسپین وغیرہ۔ اسی طرح جاپان کو بہت سے کنٹریز نہیں چاہتے، چائنا، رشیا، ان کے ڈسپیوٹس ہیں جاپان کے ساتھ، اور پھر ساؤتھ کوریا۔ اسی طرح افریقہ، اور پھر جو ساؤتھ امریکہ میں جو ہے، میں نے برازیل کی بات کی، اس میں ارجنٹینا پیش ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ہم بھی بہت بڑا ملک ہیں۔ تو اور پھر افریقہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں سے بھی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، تو وہ بھی ایگری نہیں کرتے کہ یو این سیکیورٹی کونسل کو اگر ہم نے ری اسٹرکچر کرنا ہے، اس میں اصلاحات لانی ہیں، تو پھر افریقہ کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو بھی یو این سیکیورٹی کونسل کا ایک پرماننٹ ممبر وہاں سے بھی ہونا چاہیے، بلکہ 2 ہونے چاہیے جو وہاں کے ممالک کی اسٹرینتھ ہے۔ وہاں بھی اختلافات ہیں۔ وہاں ایجپٹ، مصر کہتا ہے کہ جی مجھے اگر افریقہ سے کوئی ریپرزینٹ کر سکتا ہے تو میں سب سے بڑا ملک ہوں۔ اسی طرح نائجیریا کا بھی کلیم ہے، ساؤتھ افریقہ کا بھی کلیم ہے۔ تو افریقہ کے اندر بھی ایک لحاظ سے کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ پھر ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ دیکھیے تو پاکستان بھارت کی مخالفت کر رہا ہے، اور پھر چائنا بھی بھارت کی مخالفت کر رہا ہے کہ کیونکہ ان کے ہمارے ڈسپیوٹس ہیں بھارت کے ساتھ، چائنا اور پاکستان دونوں کے۔ تو اس طرح پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ یہ تمام ممالک ہیں، جتنے بھی ریجنز ہیں، ان کا معاملہ ہے۔ اب معاملات کہاں پہ آ کے رکے؟ اب ہوا کیا ہے اس دفعے؟ ہوا یہ ہے کہ یو این جی اے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ معاملہ اگلے سال جو انٹر گورنمنٹل ڈسکشنز یا نیگوسیشنز ہو رہی ہیں وہ اگلے سال تک جائیں گی۔ اگلے سال سیشن جب شروع ہوگا ستمبر میں، تو وہاں دوبارہ ان کو شروع کیا جائے گا۔ G4 کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ایک بیسک ورکنگ ڈاکومنٹ بنا لینا چاہیے جس پہ نیگوسیشنز ہوں۔ تو یونائٹنگ فار کنسنسس کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں ضرورت، فی الحال ہم اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے جہاں ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ کوئی بیسک ڈاکومنٹ پہ ہم کام کریں۔ ابھی ہم صرف اورل نیگوسیشنز کر رہے ہیں۔ اب یونائٹڈ نیشنز اور جو یونائٹنگ فار کنسنسس کی پوزیشن یہ بھی ہے کہ ہم جو ہیں خلاف نہیں ہیں اصلاحات کے، یو این سیکیورٹی کونسل میں اصلاحات ہونی چاہیے، لیکن ہم یہ خلاف ہیں کہ جو پرماننٹ کیٹیگریز ہیں
اس میں ہم ایکسپینشن نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نان پرماننٹ ممبرز جو ہیں ان کی تعداد اگر اس وقت 10 ہے تو ان کو آپ 20 کر دیجئے تو ٹوٹل تعداد 25 ہو جائے گی. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں ان کو آپ ان کی ٹرم 2 سال کی بجائے 3 سال کر دیجئے، 4 سال کر دیجئے. تو یہ بنیادی طور پہ معاملہ یہاں پہ ہے. اور پھر یونائٹڈ جو دوسرا G4 گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم جو ہیں چاہتے ہیں کہ جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان کی تعداد 11 ہو جانی چاہیے. 5 تو پہلے سے موجود ہیں، 4 یہ ممالک ہو گئے، اور 2 وہ کہتے ہیں کہ افریقہ خود ڈیسائیڈ کرے ریجن کے کون ان کو ریپریزنٹ کرے ایز پرماننٹ ممبر. تو چونکہ افریقہ میں کنسنسس نہیں ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں ساتھ G4 والے کہ ہمیں بھی ویٹو کا اختیار ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی جس طرح P5 کو تو ویٹو کا اختیار ہے تو جو نئے پرماننٹ ممبرز ہوں ان کو یہ اختیار نہ ہو. تو یہ معاملہ یہاں پہ آ کے رکا. اب اگلے سال ستمبر میں معاملات شروع ہوں گے. ابھی تک کوئی بیسک ورکنگ ڈاکومنٹ نہیں ہے جو نیگوشیٹ ہو رہا ہے. تو اگلے سال اب دیکھتے ہیں، اور یہ پچھلے ہر سال اس طرح ہی ہوتا رہا ہے کیونکہ یہ انٹر گورنمنٹل نیگوشیشنز اس طرح ہی چلتے ہیں. تو بہرحال پاکستان از ون آف دا لیڈنگ کنٹریز نو ڈاؤٹ، لیکن اس کو اور بھی بہت سے سپورٹ ہے. اور چونکہ ریجن میں مختلف ریجنز جو ہیں وہاں پہ ابھی تک کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو پا رہا کہ اور پھر یہ بھی ہے کہ میجورٹی آف جو ہے افریقہ میں اگر آپ دیکھ لیجئے بہت سے ممالک ہیں. اسی طرح جو ہے اب یورپ میں اگر آپ دیکھیں تو یورپ میں اس وقت 2 ممبرز ہیں UN سیکیورٹی کے پرماننٹ ممبرز جو ہیں، UK اور فرانس. اب جرمنی تیسرا ہو جائے گا تو وہاں یہ باقی ممالک کو شاید قابل قبول نہ ہو کیونکہ جرمنی کنٹریبیوٹ تو بہت کرتا ہے، لیکن یورپ کو پھر، اور اگر رشیا کو بھی آپ شامل کر لیں یورپ میں، تو وہاں پہ تو 4 ممالک ہیں، اور یورپ پاپولیشن کے اعتبار سے بہت کم ہیں وہاں پہ معاملات. تو یہ معاملہ ذرا گھمبیر سا ہے، اور پچھلے 20 سالوں سے یہ معاملات چل رہے ہیں اور آگے بھی اس طرح چلتے رہیں گے فی الحال. لیکن اب میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھارت چاہے گا کہ کسی طور سے G4 کو اپنے آپ سے الگ کر کے اپنی جو کینڈیڈیسی ہے، جو اس کی جو بڈ ہے ٹو بیکم پرماننٹ، اس کو اب آئسولیشن میں آہستہ سے لے کر جائے گا. کیونکہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ رائزنگ اکانومی ہے، وہ اس کا کلیم زیادہ ویلڈ ہے. اس لیے اگر وہ اپنے ساتھ جاپان اور جرمنی اور برازیل کو رکھے گا تو شاید یہ ممکن نہ ہو. لیکن اکیلے بھی پرسو کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا بھارت کے لیے، کیونکہ چائنا جو ہے اور پھر دوسرے ممالک، کیونکہ یہ سارا ایک پیکج ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت جو ہے صرف ایک ممبر آ کے کہے کہ جی میں بننا چاہتا ہوں، کیونکہ یونائٹنگ فار کنسنسس کی بڑی کلیئر پوزیشن ہے کہ یہ سارا ایک پیکج ہوگا اور اس کے تحت یہ معاملات آگے چلیں گے. تو وہ بھی کنسنسس ڈیولپ ہوتا نظر نہیں آتا. اگلے سال بھی یہی ہوگا کہ اس کو پھر اگلے سال لے کر چلے جائیں گے، اور یہ معاملہ بھی کچھ چلے گا جب تک کہ بنیادی چیزیں سیٹل نہیں ہو جاتی ہر ریجن میں. دیکھتے رہیے کلیڈوسکوپ. اللہ حافظ.